جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی وہ اللہ کی اطاعت، دین میں مکمل داخلہ یا اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ پھر اپنی مرضی جیے گا. آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور دین تو اس کی خواہشات کے تابع ہے. مرضی ہوگی تو داڑھی چھوڑ دے گا اور مرضی ہوگی تو مٹھی بھر چھوڑے گا، ورنہ فرینچ کٹ رکھ لے گا یا خشخشی داڑھی رکھ لے گا جو مٹھی میں نہ آئے. دین دیکھیں، یہ داڑھی تو میں نے ویسی ایک بات کر دی. کوئی بھی کام ہماری ترجیح دین نہیں ہے، دنیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. دیوانہ کا مطلب چاہنے والا، اور دیوانگی انتہائی چاہت یہ کہ آپ سے اور سب کچھ بھلا دے. وہ دیوانگی، انسان دیوانہ ہوتا ہے نا تو بس سب کچھ بھول جاتا ہے. تو دیوانگی کی حد تک ہم چاہ رہے ہیں دنیا کو، دنیا کی کامیابی کو. ہر شخص کا مدعی زندگی، ہر مسلمان کا، میں کہہ رہا ہوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ہم سب کا مدعی زندگی دنیا کی کامیابی ہے اور دیوانگی کی حد تک ہم چاہ رہے ہیں. اس میں اب یہ ہے، دیکھیں، یعنی کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں. اس کے راستے میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بس ایک نشہ ہے دنیا کا، ظاہر کا، بس اس میں ہم قابو سے باہر ہو گئے. نہ اللہ کو پکڑائی دے رہے ہیں، نہ رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے. اللہ کو جب آپ پکڑائی دیں گے، آپ اللہ کے حکم کے سامنے پھر سر جھکانا پڑے گا. ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین، مکمل دین کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مدعا زندگی بنا لیا ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں. دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو دیکھ لیں، جو آپ ہیں خود اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ پوری امت کا یہ حال ہے. دین کے نام پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ دین کو جانے بغیر ہم کر رہے ہیں. یہ دعوے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم تو دین کو جانتے تک نہیں ہیں. دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے چند رسومات تک، حالانکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. کہنے کو 200 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم ہے. یقین اس کا دنیا کی زندگی پر ہے. ان کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ تو قرآن میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے. آپ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی وہ جائے گا جہنم میں، وہ جہنمی ہے. بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن کی آیت ہے. اور یہ بات بھی ہے، یعنی آیت میں بھی آپ کو سناتا ہوں، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی وہ اللہ کی اطاعت، دین میں مکمل داخلہ یا اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ پھر اپنی مرضی جیے گا. آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور دین تو اس کی خواہشات کے تابع ہے. مرضی ہوگی تو داڑھی چھوڑ دے گا
اور مرضی ہوگی تو مٹھی بھر چھوڑے گا، ورنہ فرینچ کٹ رکھ لے گا یا خشخشی داڑھی رکھ لے گا جو مٹھی میں نہ آئے۔ دین دیکھیں، یہ داڑھی تو میں نے ویسی ایک بات کر دی، کوئی بھی کام ہماری ترجیح دین نہیں ہے، دنیا ہے، یہ مختصر بات ہے۔ اور دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی تو آپ کا رویہ فرما برداری کا نہیں ہوگا، نافرمانی کا ہوگا، اور مفاد دنیا آپ کی ترجیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے بھی سرکشی کا رویہ اختیار کیا، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جائے گا جہنم میں۔ باقی تو آپ کی خوش فہمیاں ہیں، امتی ہوں اور جنتی ہوں، ہم امتی ہیں اور جنتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں شفاعت ہوگی۔ کیا ہوا؟ اللہ کو تو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، ہم چونکہ امت محمدیہ میں ہیں اس لیے بخشے جائیں گے۔ یہ آپ کے تصورات ہیں، خام خیالی ہے۔ آپ ہیں غیر مسلم، یعنی غیر مسلم اس میں نہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا عمل مومنانہ نہیں ہے، کردار مومنانہ نہیں ہے، آپ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ واضح ہے یہ تو، دیکھیں قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھیں کہ ویل للکافرین الذین ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ کافر کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کی صفت ہے؟ کون کافر ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے آخرت کی زندگی کی نسبت۔ لفظی ترجمہ میں کروں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ دیکھیں، دین ہماری ترجیح نہیں ہے، قرآن کی ہدایت بطور کتاب ہدایت ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ عام دھڑلے سے سب لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ سارے اداروں میں رشوت خوری، حرام خوری، کرپشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ادارہ جو بھی ہو، اور یہ تو وہ کہاں گئی؟ رزق حلال کہاں گیا؟ یا اس کو بھی چھوڑ دے، ہر سطح پہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے حرام خوری کا یا ملاوٹ کا تو وہ دھڑلے سے کی جاتی ہے۔ کیا مصنوعی دودھ نہیں بن رہا؟ کیا مصنوعی دودھ نہیں بیچا جا رہا؟ کیا ملاوٹیں نہیں ہو رہی؟ کیا اب اس کی میں کیا تفصیل کروں؟ یعنی دین اسلام تو ہمارا اخلاق، ایک نظریہ اور ایک اخلاق ہمیں بتاتا ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش، جس نے دھوکہ دیا۔ تو یہ ہماری ساری دیکھیں مختصر بات ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں۔ اس بات میں مجھے کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کی سوچ ظاہر تک محدود ہے، اور ظاہر کے ایک دائرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہی ہماری سوچ ہے۔ کماؤ، خرچ کرو، مزے کرو، جتنے بھی تم سے وہ ہو سکتا ہے، پیسے جمع کرو۔ اگر کوئی پیسے جمع کرنے کی پیسے جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کرتا ہے۔ اگر فراخ ہے رزق تو پھر آپ کو جمع کرنے کی فکر ہے، پھر آپ جائیداد خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، یہاں انویسٹ کر دو، وہاں انویسٹ کر دو۔ انویسٹنگ دنیا میں آپ انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ دین میں خرچ کی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم دین پہ خرچ کرنے چاہتے ہی نہیں ہیں۔
جو کچھ بھی ہو مجبوری ہوتی ہے، جہاں بھی خرچ کرنا ہو دین کے لیے تو مجبوری ہوتی ہے. زکوٰۃ مجبوری بن جاتی ہے، سال میں ایک مرتبہ دینی پڑتی ہے. قربانی بعض اوقات ہم ایسے اچھے دل سے، اچھی نیت سے، اچھے دل سے نہیں کر پاتے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. تو ہم سب دنیا کی دیوانے ہیں، اور ہم سب زندگی کو مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں. یہ موقع زندگی کا پھر آپ کو نہیں ملے گا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو. یہ ایک موقع ہے کمائی کا. آپ نے جنت کمانی ہے، دوزخ سے بچنا ہے. یہ تصور تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہم نے تو تصورات لگا لیے کہ بھئی مسلمان ہیں اور جنتی ہیں. یہ غلط تصور ہے. ہم مسلمان نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہم صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، ہم بے ایمان لوگ ہیں. ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر اور دنیا کے مفاد پر. سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.